اللہ آپ کی سحریوں میں برکت دے، آپ کی افطاریوں کو نور بنا دے، آپ کے تھکے ہوئے جسم کو طاقت دے دے اور آپ کے بے چین دل کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، انہیں دین کا سچا خادم بنائے، ان کے نصیبوں میں آسانیاں لکھ دے، ان کے مستقبل کو روشن کر دے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی فکر میں راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کے آنسوں کو قبولیت کی مہر بنا دے۔ جو نوجوان گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کو استقامت دے۔ جو قرض میں ہیں، جو پریشان ہیں، جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اللہ اس رمضان کو ان کی فیصلوں کی رات بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن آج ہم آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے آئے ہیں جو شاید آپ کے دل میں کہیں بہت گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ عام ہوتے ہیں مگر اللہ انہیں خاص بنا دیتا ہے؟ کچھ لوگ بھیڑ کا حصہ تو ہوتے ہیں مگر اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں مگر ان کی دعا میں اثر ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، ان کے لفظوں میں وزن ہوتا ہے۔ کیا راز ہے؟ کیا وہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ علم ہوتا ہے؟ یا پھر وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہوتے ہیں مگر انہوں نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا ہوتا ہے؟ آج کی اس گفتگو اسی راز پر کھلتی ہے۔ تہجد، درود اور رمضان، یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں سچائی کے ساتھ آ جائیں تو وہ عام سے خاص بن سکتا ہے۔ وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی آسمان کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں، اللہ کی نظر میں پڑا ہو سکتا ہے۔ سوچئے، رمضان کی رات ہے، سب سو رہے ہیں، ہر جگہ خاموش ہے، موبائل سائلنٹ پر ہے، کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف ہلکی سی روشنی اور آپ کا دل جاگ رہا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی چہرے کو چھوتا ہے اور جیسے ہی پانی بہتا ہے ویسے ہی دن بھر کے گناہ کوتاہیاں دل بھر سے بہنے لگتی ہیں۔ آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ یہی تہجد ہے۔ تہجد وہ نماز نہیں جو جسم پڑھتا ہے، تہجد تو وہ راز ہے جو دل سناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ سوچئے، اگر اس لمحے آپ جاگ رہے ہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو تہجد کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک الگ سا سکون آ جاتا ہے، اس کے فیصلوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی چمک کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مشکل میں بھی بالکل نہیں ٹوٹتے۔ کیونکہ وہ رات کو جڑ چکے ہوتے ہیں۔ جو رات میں اللہ سے جڑ جائے وہ دن میں مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ لیکن صرف تہجد کافی نہیں، دل کو نرم رکھنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے جو دل کو زنگ سے بچائے، جو زبان کو خوشبو دے، جو دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ وہ ہے درود۔ درود صرف الفاظ تو نہیں، درود تعلق ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا نام آسمانوں میں لیا جاتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں آپ کی طرف آتی ہیں۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی نسبت جوڑتے ہیں۔ سوچئے، اگر آپ کا دن درود سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو تو دل کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ دل بے چین ہے، ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ قسمت کی سوئی کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم درود کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ درود تو وہ نور ہے جو قسمتوں کو جگا دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ درود وہ ذریعہ ہے جس سے دعا اوپر جاتی ہے، اور جب یہ دعا رمضان کے مہینے میں ہو۔ رمضان صرف بھوک کا نام تو نہیں، رمضان تربیت ہے، رمضان دل کی صفائی ہے،
رمضان وہ مہینہ ہے جب شیطان بند ہوتے ہیں اور دل کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ اب سوچئے، رمضان کی رات اگر تہجد میں آنکھیں نم ہوں اور زبان پر درود جاری ہو، دل میں سچی توبہ ہو، تو کیا ایک عام انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا؟ ولی بننا کوئی کرامت دکھانا تو نہیں ہے، ولی بننا دل کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ ولی وہ نہیں جو ہوا میں اڑتا ہو، ولی تو وہ ہے جو نفس پر قابو پا لے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ گناہوں سے لڑ رہے ہیں، آپ ماں ہیں، اولاد کی فکر میں گل رہی ہیں، آپ باپ ہیں، رزق کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، ناکامیوں سے پریشان ہیں، لیکن آپ نے کبھی تہجد کو اپنا راز بنا لیا، درود کو اپنی عادت بنا لیا، رمضان کو اپنی تبدیلی کا آغاز بنا لیا، تو یقین کریں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات فوراً نہ بدلیں، مگر آپ کا دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ آج پہلا قدم اٹھائیں، آج نیت کریں کہ اس رمضان میں کم از کم چند راتیں تہجد کی ہوں گی، ہر وقت کچھ وقت درود کے لیے ہوگا، اور ہر افطاری سے پہلے ایک سچی دعا ہوگی۔ شاید یہی وہ رمضان ہو جو آپ کو عام سے خاص بنا دے، جو آپ کو لوگوں کی نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں قیمتی بنا دے۔ یہ پہلا حصہ تھا، اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے حصے کو اور گہرائی سے کھولیں گے، جہاں ہم جانیں گے کہ تہجد دل کا پہلا قدم اٹھا لیں، درود تقدیر کو یاد رکھیں اور نیا جنم دیتا ہے، اللہ دوڑ کر ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچئے، جب آپ رات کے آخری پہر میں جاگتے ہیں، سب سو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو دن بھر دین کی باتیں کرتے ہیں، مگر اس لمحے آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تہجد صرف نفل نماز تو نہیں، یہ اعلان ہے کہ یا اللہ، میں آپ کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، نیند سے بھی زیادہ، آرام سے بھی زیادہ، دنیا سے بھی زیادہ، اور یہی اعلان انسان کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو شخص اچھے دل سے تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی آ جاتی ہے، وہ گناہ سے پہلے رک جاتا ہے، وہ غصے میں بھی خود کو سنبھال لیتا ہے، وہ مایوسی میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ کیونکہ تہجد انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ دنیا سے بالکل نہیں ڈرتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے روز تہجد نہیں ہو پاتی، کوئی بات نہیں، اللہ کو کثرت سے زیادہ سچائی پسند ہے۔ ہفتے میں ایک رات سے شروع کریں، صرف 2 رکعت، لیکن ایسی 2 رکعت جن میں دل سچا ہو۔ سجدے میں جا کر صرف یہ کہہ دیں، یا اللہ، میں کمزور ہوں مگر میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ اگر دل سے نکلے تو زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آپ ذرا درود کی بات کرتے ہیں۔ درود وہ عمل ہے جو دل کو نرم کرتا ہے۔ جب آپ بار بار اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو دل کی سختی پگھلنے لگتی ہے، حسد کم ہونے لگتا ہے، کینہ دھلنے لگتا ہے، دل میں ایک نور سا بھرنے لگتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں مگر ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، وہ زیادہ بولتے نہیں مگر ان کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا راز اکثر درود ہوتا ہے، وہ ہر حال میں درود پڑھتے ہیں، چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، سونے سے پہلے اور جاگنے سے اٹھتے ہی تقریباً۔ درود ایک ڈال ہے جو شیطانی وسوسوں سے انسان کو بچاتا ہے، یہ دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیتا ہے، اور جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ ذرا رمضان کو دیکھیں، رمضان وہ مہینہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب رحمت برستی ہے، جب معمولی عمل بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے، ہم رمضان میں کو کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم صرف افطاری کے دسترخوان تک ہی محدود ہیں، یا ہم اس مہینے کو اپنی تقدیر بدلنے کا موقع بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص نماز میں تہجد کو اپنا لے، رمضان میں درود کو اپنا ساتھی بنا لے،
تو وہ صرف روزہ دار تو نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بننے کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ولی بننا کوئی جادو تو نہیں، ولی بننا دل کی صفائی ہے۔ ولی وہ ہے جس کا دل دنیا کے شور میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بار بار گرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولی وہ نہیں جو قبر گرا ہی نہ ہو، ولی تو وہ ہے جو ہر بات گر کر اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھوک برداشت کر سکتے ہو تو گناہ بھی چھوڑ سکتے ہو، پیاس برداشت کر سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ سکتے ہو، نیند چھوڑ سکتے ہو تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، رزق کی فکر، بچوں کی تعلیم، رشتوں کے مسائل، ناکامیوں کا بوجھ، مگر اگر آپ نے تہجد کو اپنا سہارا بنا لیا، درود کو اپنی سانسوں میں شامل کر لیا، تو آپ اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے۔ حالات تو وہی رہیں گے مگر آپ بدل جائیں گے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو رات کو سجدے میں روتا ہوا دیکھ لے، اگر آپ کی بیٹی آپ کو درود پڑھتے سن لے، تو ان کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کی عبادت صرف آپ کو نہیں بدلتی بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ رمضان گزر جائے گا، افطاریاں ختم ہو جائیں گی، بازار کی رونقیں ماند پڑ جائیں گی، مگر اگر اس رمضان میں آپ نے تہجد کی عادت ڈال لی اور درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو یہ رمضان کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ آپ کی زندگی میں جاری رہے گا۔ ہمارے بھائیوں، ہمارے بہنوں، آپ عام تو نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، تبھی آپ یہ بات سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل ابھی بھی ٹوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہم سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، اور نیت اگر سچی ہو تو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ آج فیصلہ کریں، کم از کم اس رمضان کی باقی راتوں میں چند لمحے اللہ کے لیے محسوس کر دیں۔ چند سو روز درود معمول بن جائے گا، اور ہر سجدے میں ایک سچی فریاد ہوگی۔ شاید یہی وہ عمل ہو جو آپ کو اللہ کا دوست بنا دے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جب کوئی شخص ان 3 چیزوں کو مستقل اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیسے اس کے دل میں نور اترتا ہے، اور کیسے اللہ اس کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل سے پوچھئے، اگر میں سچ میں تہجد کو اپنا لوں، درود کو اپنی عادت بنا لوں، اور رمضان کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا نقطہ آغاز بنا لوں، تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی کچھ بدلے گا، یا یہ صرف جذباتی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ جذبات تو نہیں، یہ ایک روحانی قانون ہے۔ جو شخص رات میں جھکتا ہے، دن میں وہی سر بلند ہوتا ہے۔ جو زبان درود سے تر رہتی ہے، اس کی قسمت خشک نہیں رہتی۔ جو رمضان میں سنجیدگی سے لیتا ہے، اللہ اسے سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو اس انسان میں ظاہر ہوتی ہیں جو ان 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، دل کا بدل جانا۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو چیزیں پہلے بری لگتی تھی اب چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ لوگوں کی باتیں جو دل پر لگتی تھی اب اثر کم کریں گی۔ حسد، دغا بازی، دکھاوا آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اسے لوگوں کو اپنے سامنے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری نشانی، گناہ سے نفرت۔ پہلے گناہ آسان لگتے تھے، دل کہتا تھا کہ چلنے دو، اب دل اندر سے کھٹکتا ہے۔ ہاں، غلط چیز دیکھنے سے پہلے جھک جاتی ہے، زبان غلط بات سے رک جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جو سجدوں میں روتے ہوئے مانگنے سے ملتا ہے۔ یہ نور ہے جو درود کی برکت سے دل میں اترتا ہے۔ تیسری نشانی، دعا میں اثر۔
آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بدلنے لگے گی۔ پہلے آپ صرف دنیا مانگتے تھے، اب آپ ہدایت مانگتے ہیں۔ پہلے آپ صرف آسانی چاہتے تھے، اب آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا مانگنے لگتے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس فلاں شخص دعا کر دے۔ کیونکہ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اس شخص کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ آپ بھی وہ شخص بن سکتے ہیں۔ ولی بننے کا مطلب صرف کرامت دکھانا تو نہیں ہے۔ ولی بننے کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔